بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل اور مہربانی سے ایک اہم موضوع کو لے کر کے آئے ہیں، اور وہ موضوع ہماری انسانی زندگی سے بڑا گہرا اس کا تعلق ہے، اور موضوع ہے خوابوں کی شرعی حیثیت. ہم سب خواب دیکھتے ہیں، تو اس کی شریعت کے اعتبار سے ہمارے خوابوں کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا تعلیمات دیے گئے ہیں، کیا آداب اس کے بتائے گئے ہیں، آج کے اس خطبے میں ہم سنتے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. میرے محترم بھائیوں، انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک اہم مسئلہ یقیناً خوابوں کا بھی ہے. خواب ہر انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک اہم مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے خوابوں کے تعلق سے بہت ساری تعلیمات امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں، اور ہم سب کے لیے ضروری ہے، میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تعلیمات کو جانیں، ان تعلیمات کو سیکھیں اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں. میرے محترم بھائیوں، بنیادی طور پر مومن کے جو خواب ہوتے ہیں نا، بنیادی طور پر مومن کے جو سچے خواب ہوتے ہیں، احادیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نبوت سے مشابہت بھی ہے یا پھر نبوت کی بشارت قرار دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب خاتمہ ہو رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب خاتمہ ہو رہا تھا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبقى من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن او ترى له. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میری نبوت کے بعد نبوت کی اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ نیک خواب ہیں جن کو مومن دیکھیں گے یا مومن کو دکھایا جائے گا۔ اب نبوت ختم ہو چکی ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی وحی آنے والے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے تعلق سے فرماتے ہیں، نبوت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن نبوت کی اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ سچے خواب ہیں جو مومن دیکھے گا یا مومن کو دکھایا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا سچا خواب جو ہے نا، یہ مومن کا سچا خواب جو ہے نا، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پیغمبروں کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں یا اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو مستقبل میں ہونے والی بہت ساری باتیں خواب کے ذریعے ہی بتائی تھی۔ قرآن مجید میں ایسے بے شمار واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ بڑا قیمتی ہے، بڑا اہم ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا، یعنی قرآن مجید میں جتنے بھی واقعے ہیں، جتنے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں، ان تمام واقعات میں سب سے بہترین قصہ احسن القصص اللہ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس قرآن مجید میں جو واقعات سنائے ہیں، آج ہم ان تمام واقعات میں سب سے بہترین واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں، اور وہ واقعہ کس کا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ اور یقین مانو یہ جو واقعہ ہے، یہ جو قصہ ہے نا، یہ شروع ہوتا ہی خواب کے ذریعے ہے۔ بچپن میں یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر جوانی میں جا کر کے پوری ہوئی۔ یہاں ایک اہم مسئلہ بھی سن لے، کبھی کبھار ایک مومن جب کوئی سچا خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر ضروری نہیں ہے کہ ایک دن کے بعد ہو جائے، 2 دن کے بعد ہو جائے یا حقیقت بن جائے، نہیں، ہو سکتا ہے 30 سال کے بعد بھی آئے، ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد بھی آئے، ہو سکتا ہے عمر کے انتہا پر بھی آپ وہ چیز تعبیر ثابت ہو جائے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، خواب بچپن میں دیکھا تھا، لیکن تعبیر کب ہوئی، کب حقیقت ہوا؟ جوانی میں جا کر کے وہ تعبیر پوری ہوئی، حقیقت پورا ہوا، خواب سچا ہوا۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ واقعہ شروع ہوتا ہی خواب کے ذریعے ہے، پورا قصہ خواب کے ذریعے ہے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ اے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور کیا دیکھا ہے خواب میں؟ انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، اور ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے۔ 11 ستارے، سورج اور چاند، یہ سب کے سب میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، بڑے ہونے کے بعد اس خواب کی تعبیر نمودار ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت و تاج کا مالک بنایا، مصر کا بادشاہ بنایا۔ اس کے بعد پھر یوں ہوا کہ یہ خواب کی حقیقت جو صادر ہوئی نا، مصر کے بادشاہ بن جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر پوری فرمائی۔ آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ اور آپ کے 11 بھائی آ کر کے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ بچپن میں دیکھا تھا ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے، یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے۔ بچپن کا خواب، جب مصر کے بادشاہ بنے، جب مصر کے حاکم بنے، تو جب جا کر کے یہ خواب مکمل ہوا، یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والدین اور ان کے 11 بھائی آ کر کے سجدہ کیے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی بتانا چاہوں گا، کیونکہ پھر آپ سوال مجھ سے کرو گے کہ سجدہ جائز ہے کیا، کیسے والد والدہ نے، کیسے ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا؟ یہ جو سجدہ تھا نا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. اور وہ بھی بتا دوں یہ سجدہ تعظیمی صرف ان کی شریعت میں تھا, ہماری شریعت میں نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے میں جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو كنت آمرا ان تسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها او كما قال علیہ السلام. پیارے نبی کیا فرماتے ہیں, اگر کائنات میں اس روئے زمین پر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن یہ سجدہ حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, تو کوئی کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. تو یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا اور یہ ان کی شریعت میں جائز تھا. تو الغرض بتانا مقصد یہ ہے, بتانا ضروری یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو سیرت کا آغاز ہی سچے خوابوں کے ذریعے ہوا. سیرت اللہ کے نبی کی سیرت کا آغاز ہی سچے خوابوں کے ذریعے ہوا. اہل علم فرماتے ہیں, احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نبی بنائے جانے سے 6 مہینے پہلے, نبی بنائے جانے سے پہلے 6 مہینے تک کنٹینیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کوئی چیز دیکھتے, صبح وہ چیز صادر ہو جاتی تھی. 6 مہینے تک کنٹینیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دیتے تھے. یعنی رات میں جو بھی دیکھا اللہ کے نبی وہ صبح میں حقیقت ہو جاتا تھا. رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو بھی نظر آتا وہ صبح میں حقیقت ہو جاتا تھا. صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نہ صرف ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے, جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی رسول آئے, سارے نبیوں کا, سارے پیغمبروں کا آغاز سچے خوابوں کے ذریعے ہی ہوا. سارے نبیوں کا, سارے پیغمبروں کا آغاز جو ہوا, نبوت کا جو آغاز ہوا, یہ سچے خوابوں کے ذریعے ہی ہوا. پہلے وہ سچے خواب دیکھتے, صبح وہ چیز صادر ہو جاتی. رات میں وہ کوئی چیز دیکھتے, وہ صبح صادر ہو جاتی تھی. صرف اللہ کے نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر اس روئے زمین پر آئے, سارے پیغمبروں کا آغاز کیسے ہوا, سچے خوابوں کے ذریعے ہوا. تب جا کر کے انہیں پتا چلا کہ ہم نبی بنائے جانے والے ہیں, نبوت ہمارے کندھوں پر رکھی جانے والی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اسی طریقے سے اہل علم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو مستقبل میں ہونے والی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خواب کے ذریعے بتا دیا گیا تھا. بہت سارے واقعات ہیں, 2-3 مثالیں بھی دے دیتا ہوں. اور بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل میں آنے والے جو خطرے تھے, مستقبل میں آنے والے جو نقصانات تھے, وہ پہلے ہی خواب میں دکھا دیا جاتا تھا. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں بڑی آزمائشوں سے گزرے, بڑا ظلم و ستم ہوا, بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. جب ہجرت کا مرحلہ قریب آتا گیا تو ہجرت کہاں کرنی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دیکھے ہی نہیں تھے. اللہ کے نبی کو پتا ہی نہیں تھا کہ مدینہ کیا ہے, مدینہ کیسی بستی ہے. اب ہجرت جو کرنا ہے یہ کہاں کرنا ہے, ہجرت جو کرنا ہے یہ کہاں کرنا ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے ہی بتا دیا گیا تھا. خواب کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کو فلاں شہر مدینہ, یہ مدینہ جو ہے نا, اس شہر کو تمہیں ہجرت کر کے جانا, خواب میں بتا دیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے, پہلے ہی بتا دیا گیا. اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی نہیں تھی. اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا. خواب میں فرشتے ملائکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی بیوی ہیں, ہونے والی زوجہ ہیں.
शादी नहीं हुई थी, निकाह नहीं हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह से पहले ख्वाब में दिखाया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते आते हैं, मलाइका आते हैं, ख्वाब में आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, ये हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये आपकी होने वाली बीवी हैं और आपके होने वाले ज़ौजा मोहतरमा। ख्वाब के जरिए बता दिया गया था। इसी तरीके से मुस्तकबिल में होने वाले जो खतरात थे, जो नुकसानात थे, वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के जरिए ही पहले ही बता दिया जाता था। मिसाल के तौर पर जंग ओहद में 70 सहाबा शहीद कर दिए गए, 70 सहाबा को कत्ल कर दिया गया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही दिखा दिया गया था कि ये जंग होगी और इस जंग में आपके करीब 70 सहाबा मारे जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग से पहले ही ये चीज दिखा दी गई थी। इसी तरीके से मेरे अजीज साथियों, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए। मैं जैसे ही मदीना पहुंचे, मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। मस्जिद नबवी की तामीर हो जाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फिक्र दामन गिर हुई। मस्जिद तो बन गई है, अब मस्जिद को आबाद करने के लिए मुसल्ली चाहिए, अब मुसल्लियों को जमा करने के लिए कोई चीज जरिया चाहिए, क्योंकि अभी उस वक्त अज़ान फर्ज नहीं हुई थी। अज़ान क्या है, कैसे करना है, कैसे देना है, अभी कुछ पता नहीं था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना आए, मस्जिद नबवी की तामीर की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फिक्र लायक हुई, ये फिक्र दामन गिर हुई कि अब लोगों को किस हाल में जमा किया जाए, वो क्या जरिया होगा कि जो लोगों को जमा कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सहाबा को बुलाया, बड़े बड़े सहाबा को बुलाया, मीटिंग रखी, मशवरा किया। कई सहाबा ने कई किस्म के जवाब दिए कि ऐसा करेंगे तो बेहतर होगा, ऐसा करेंगे तो बेहतर होगा। किसी भी तरीके से सहाबा को मस्जिद तक लाना था, वक्त पर नमाज को कायम करना था और वक्त पर नमाज अदा करना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में क्या हुआ, नाखूस बजाना, नाखूस जिसको हम शंख कहते हैं ना, शंख में बजाना, नाखूस बजाने का मशवरा वक्तिया तौर पर तस्लीम कर लिया गया कि कल फजर की नमाज में नाखूस बजाया जाएगा, सारे मुसल्लियों को जमा किया जाएगा। इतने मशवरा खत्म हुआ, वक्तिया तौर पर इस मशवरे को तस्लीम कर लिया गया था। खत्म हुआ, मशवरा खत्म हो गया, अल्लाह के नबी घर चले गए, सारे सहाबा घर चले गए। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्दुल रब्बी है, ये सोए हुए थे, इनको एक ख्वाब दिखाई दिया। ख्वाब में एक फरिश्ता नाखूस लेकर के जा रहा था, तो अब्दुल्ला इब्न अब्दुल रब्बी ने उस फरिश्ते से कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, क्या ये नाखूस मुझे दोगे? अतबीउन नाखूस, क्या तुम ये नाखूस मुझे बेचोगे? उस फरिश्ते ने अब्दुल्ला बिन अब्दुल रब्बी से कहा, अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्दुल रब्बी से कहा कि तुम इसका क्या करोगे, तुम्हारे लिए क्या काम की होगी? तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्दुल रब्बी ने कहा कि हम इसके जरिए लोगों को नमाज के लिए जमा करेंगे, हम इसको बजा करके लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा करेंगे, नाखूस बजाना है। फरिश्ते ने कहा कि अच्छी बात है, एक काम करो, क्यों ना मैं तुम्हें इससे बेहतर कोई चीज बतलाऊं, इससे बेहतर किसी चीज की तालीम दो। अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा कि अच्छी बात है, जरूर दीजिए। तो उस फरिश्ते ने ख्वाब के जरिए, ख्वाब में आकर के अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्दुल रब्बी को अज़ान सिखलाई, अल्लाहु अकबर से लेकर के ला इलाहा इल्लल्लाह तक पूरी अज़ान सिखलाई। उसके बाद पूरी अज़ान जैसे ही सुबह वो नींद से बेदार हुए, फौरन अल्लाह के नबी के पास दौड़ते हुए आए, आकर के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्वाब बतलाया और बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मैंने ख्वाब देखा है, एक फरिश्ता नुमा शख्स मेरे ख्वाब में आया था और मुझे ये कलिमात सिखा करके गया है, इन कलिमात के जरिए कि हम लोगों को जमा कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारे कलिमात सुने, कहा कि हाँ तुम्हारा ख्वाब सच्चा है। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? हाँ तुम्हारा ख्वाब सच्चा है, लिहाजा एक काम करो, ये जो कलिमात तुमने सीखा है ना, ये जाकर के बिलाल को सिखाओ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस बिलाल को सिखाओ, इसलिए कि बिलाल की जो आवाज है ना, ये तुम्हारी आवाज से बहुत ज्यादा बुलंद है। उस वक्त माइक का सिस्टम नहीं था, उस वक्त पोंगे नहीं थे, स्पीकर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन आवाज जो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने की थी ना, बड़ी अमीर थी, बड़ी गहरी, बड़ी बुलंद थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन ज़ैद से कहा कि एक काम करो, तुम जाकर के बिलाल को ये सारे कलिमात सिखाओ। क्यों? क्योंकि बिलाल की जो आवाज है ये तुम्हारी आवाज से भी बहुत ज्यादा बुलंद है, बिलाल आजाद देंगे। तो तारीख की सबसे पहली अज़ान किसने दी?
کس نے دی جی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. اس کو یاد رکھو. اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل میں ہونے والی چیزیں پہلے ہی خواب کے ذریعے بتا دی گئی تھی. البتہ میرے عزیز ساتھیوں، وقت بہت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، لیکن کچھ اہم نکات آپ کے سامنے بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ جانیں کہ بنیادی طور پر خواب کی جو ہے نا شریعت کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. بنیادی طور پر خوابوں کی شریعت کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ غور سے سنیں، یہ سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھار انسان کو کچھ خواب ایسے پڑتے ہیں یا ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ انسان اندر سے جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی روح کہاں اڑتی ہے. اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت زیادہ خواب دیکھنے کی وجہ سے آدمی ایسا بیمار ہوا کہ کوما میں چلا گیا، اور کئیوں نے تو خودکشی کر لی، کئیوں نے تو پتہ نہیں کیسے کیسے حالات سے گزرے ہیں. تو شریعت ہمیں خوابوں کے ذریعے کیا تعلیم دیتی ہے، اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے یہ جانیں بنیادی طور پر خواب کی جو ہے نا 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم خوابوں کی ایک قسم یہ ہے، خوابوں کی ایک قسم خواب جو ہوتے ہیں نا، ایک قسم کے خواب ایسے ہیں جو اللہ کے جانب سے ہوتے ہیں، اللہ کے جانب سے ہوتے ہیں، اور یہی خواب سچے ہوتے ہیں. اور مومن عموماً ایسے خواب دیکھا کرتا ہے یا اسے خاص طور پر اسے دکھایا جاتا ہے، اللہ کے جانب سے خاص طور پر اسے دکھایا جاتا ہے. یہ خواب کی پہلی قسم ہے. خواب کی ایک دوسری قسم ہے، پہلا خواب اللہ کی طرف سے، وہ سچے خواب ہیں اور مومن کو مومن یہ دیکھتا ہے اور اسے دکھایا جاتا ہے. دوسری قسم خواب کی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، شیطان کی جانب سے ہوتی ہیں، اور وہ خواب میں آنے والے برے وسوسے ہوتے ہیں، برے وسوسے ہوتے ہیں. شیطان خواب کے ذریعے مومن کو ایسے برے وسوسے پیدا کر کے اسے غمزدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے بیمار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ٹینشن میں لانے، پریشان نہ کرنے اور ڈپریشن میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ شیطان کی سازش ہوا کرتی ہے، شیطان کی چالیں ہوتی ہیں. تو یہ 2 قسم کی. تیسری قسم کا خواب کون سا ہے؟ تیسرا قسم کا وہ خواب جس کو انسان روزمرہ کی زندگی میں صبح سے شام تک کچھ چیزوں کو کرتا ہے، کچھ چیزوں کو سوچتا ہے، کچھ چیزوں کو اپناتا ہے، تو وہ چیزیں خواب کی شکل میں اسے رات میں دکھائی دیتے ہیں. یہ تیسری قسم ہے. اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس پر کوئی توجہ بھی دینا نہیں ہے. اب ہمیں توجہ کس پر دینا ہے؟ اگر اچھے اور سچے خواب دیکھو تو اس کے لیے کیا آداب ہیں، اور اگر برے خواب دیکھو تو اس کے لیے کیا آداب ہیں. سب سے پہلے اچھے اور سچے خواب کے تعلق سے شریعت ہمیں یہ کہتی ہے، شریعت ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی اچھا خواب آپ نے دیکھا، کوئی سچا خواب آپ نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد فوراً کیا کریں؟ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرنا. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنا اچھا اور سچا خواب جو ہے نا کسی کو مت بتاؤ. ہاں، دل مانتا نہیں ہے، دل بڑا کمزور ہے، کیونکہ جب کوئی چیز مفرحت کی، کامیابی کی، خوشی ملتی ہے، آدمی چاہتا ہے کہ بیوی کو سناؤ، آدمی چاہتا ہے کہ بچوں کو سناؤ، آدمی چاہتا ہے کہ اپنے قریبی ہمدرد ساتھی کو سناؤ. تو پہلے تو کوشش کرو کہ کسی کو مت سناؤ. ہاں، اگر سنانا ہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خواب کے آداب ہیں. سنانا ہی ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایسے کسی اپنے ہمدرد کو سناؤ جو تمہارا بھلا چاہتا ہے، تمہارا اچھا چاہتا ہے، اور تمہارے لیے اس خواب کے تعلق سے دعائیں کرتا ہے، اور اچھا ہونے پر وہ خوش ہوتا ہے. ایسے ہمدرد ساتھی کو آپ اپنا خواب سنا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے، دوسرا اس خواب کو اپنے ہمدرد ساتھی کو سنانا ہے. اسی طریقے سے جیسے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اچھا تھا نا خواب کہ 11 ستارے، چاند، سورج سجدہ کر رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام اپنے والد، اب باپ سے زیادہ ہمدرد بیٹے کے لیے کون ہو سکتا؟ باپ کا اپنا کلیجے، بیٹا اپنے باپ کے کلیجے کا ٹکڑا ہوتا ہے. یوسف آ کر کے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے سناتے ہیں، اے میرے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا مشورہ دیا؟ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو مشورہ دیا، یا بنیا، اے میرے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اگر تم میری بات مانو گے تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے.
ایک بات سنو کہ یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے نا، یہ تمہارے مستقبل مستقبل کے روشن پر دلالت کر رہا ہے، لہذا تم اس خواب کو اپنے بھائیوں کو مت سنانا، کیونکہ جو بھائی تھے وہ سوتیلے بھائی تھے، 11 بھائی سوتیلے بھائی تھے، اور وہ ہمیشہ یوسف علیہ السلام سے جلا کرتے تھے، حسد کیا کرتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ لے جا کر کے بوڑی میں پھینکا، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ تو اسی لیے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، تم نے مجھے خواب تو سنایا، اچھی بات ہے، لیکن اس خواب کو اپنے بھائیوں کو مت سنانا۔ کیوں؟ اگر انہیں پتا چلے گا تو پھر وہ اور سازشیں رچنا شروع کریں گے، تمہیں تکلیف دینا شروع کریں گے، اور اس کا ڈیفینس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی لیے جب کوئی اچھا خواب دیکھو تو اپنے ہمدرد ساتھی کو سنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اس کے بالمقابل اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، ڈرا دینے والا خواب دیکھا ہے، ایسا خواب دیکھا ہے جو خواب تمہاری طبیعت کو بے چین کر دیتا ہے، تمہارے مزاج کو بے چین کر دیتا ہے، تمہاری روح کانپ اٹھ رہی ہے، ایسا خواب آپ نے دیکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خواب دیکھنے پر 4 چیزوں کے آداب سکھلائے ہیں۔ پہلا آداب یہ ہے کہ جب کبھی ایسا خواب دیکھو، نیند اچار ہو گئی، برا خواب دیکھنے سے آدمی گھبرا کے اٹھ جاتا، جب نیند اچار ہو جائے تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا پھر اعوذ باللہ من ہذہ الرؤیا پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من ہذہ الرؤیا، یا نہیں تو یاد نہیں آ رہا تو کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پہلا ادب۔ دوسرا ادب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں جانب لیفٹ سائڈ میں کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ تھو کرنا ہے، اس طریقے سے 3 مرتبہ تھو کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ جس کروٹ پر سوئے ہوئے ہو، جس کروٹ پر لیفٹ سائڈ سوئے تھے تو رائٹ سائڈ بدل جاؤ، رائٹ سائڈ سوئے تھے تو لیفٹ پر بدل جاؤ، انشاءاللہ یہ دوبارہ خواب آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ اور چوتھا کام یہ کرنا ہے، زندگی میں آپ کی آخری سانس تک وہ خواب کسی کو نہیں بیان کرنا ہے، کسی کو نہیں بیان کرنا ہے۔ اگر آپ یہ 4 باتوں پر عمل کرتے ہیں، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من ہذہ الرؤیا پڑھنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ بائیں جانب 3 مرتبہ تھو کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ کروٹ بدل لینا ہے۔ اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ خواب کسی کو کبھی نہیں بیان کرنا، بھلے اپنا کوئی ہمدرد ہے، اپنا جان سے زیادہ چاہنے والے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے کہ فوراً جا کر کے دوست کو بتا دیتے ہیں، بھائی کو بتا دیتے ہیں، والد کو بتا دیتے ہیں، والدہ کو بتا دیتے ہیں، نہیں، کسی کو بیان نہ کریں۔ اگر آپ یہ 4 کام کرتے ہیں تو آپ کا وہ برا خواب آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے احادیث بہت سارے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا کنت لارى الرؤيا فتمرضني، مجھے ایسے برے خواب پڑا کرتے تھے، ایسے برے خواب پڑا کرتے تھے، ان خواب کو دیکھ کر کے میں ٹینشن میں آ جاتا، ڈپریشن میں چلا جاتا، حتیٰ کہ میں ایسا سخت بیمار پڑ جاتا کہ کوئی انتہا نہیں تھی۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں ایسے برے خواب، صحابی ہیں، صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ بڑے جلیل القدر صحابی، فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے بھیانک برے اور دردناک خواب ہوتے تھے، میرے جو خواب ہوتے تھے تو جو خواب کو دیکھ کر کے میں سخت بیمار ہو جایا کرتا تھا۔ تو میں آ کر کے اللہ کے نبی کے پاس اس کا تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 آداب مجھے سکھلائے۔ اس کے بعد سے مجھے وہ جو خواب پڑھتے تھے نا وہ ختم ہو گئے۔ ایک اور صحابی آئے، آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا عجیب و غریب خواب انہوں نے بیان فرمایا، بڑا عجیب و غریب خواب انہوں نے بیان کیا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میری گردن مار دی گئی ہے، میرا جسم میری گردن میرے گھر سے الگ کر دی گئی ہے، اور میرا سر جو ہے نا وہ لڑکتے ہوئے جا رہا ہے، بخاری کی حدیث ہے، وہ میرا سر جو ہے نا لڑکتے ہوئے جا رہا ہے، اور میرا گھر میرے سر کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہا، میرے سر کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ میں بڑا گھبرا گئے، بڑا پریشان ہوئے، آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحدث الناس بتلعب الشیطان بک فی منامک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شیطان کا کھلواڑ ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطان کا کھلواڑ ہے۔ شیطان تمہیں غمزدہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں ٹینشن دینا چاہتا ہے، تمہیں ڈپریشن میں پہنچانا چاہتا ہے، لہذا تم اس خواب کو کسی کے سامنے بیان مت کرو، کسی کے سامنے بیان مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خواب اگر نہیں بیان کرو گے تو پھر یہ خواب تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔
تو الغرض میرے عزیز ساتھیوں، کتاب و سنت میں خوابوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ قرب قیامت مومن کا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت مومن کا ہر خواب سچا ہوگا. رات میں دیکھے گا صبح وہ ثابت ہوگا، رات میں دیکھے گا صبح وہ سچ ہو جائے گا، رات میں دیکھے گا صبح وہ سچ ہو جائے گا. قرب قیامت مومن کا ہر خواب سچا ہوگا. مومن جو بھی دیکھے گا وہ سچا ہی، وہ سچ ہی دیکھے گا. مومن صرف سچے خواب ہی دیکھے گا. سبحان اللہ. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے اہل علم فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ سب سے ایسا اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب کا جو دور ہے نا، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آزمائشوں کا دور ہے. یہ جو دور ہے یہ فتنے کا بڑے فتنے اس وقت رونما ہوں گے. اور اس حالت میں ایک مومن جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا اجنبی محسوس کرے گا، بڑا اکیلا محسوس کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین پر ثابت قدمی کے لیے، اس کے شرع صدر کے لیے اسے سچے خواب دکھلائے گا. ایک اور بات بتانا چاہوں گا خواب کے سلسلے میں، بڑی ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ یا تو انذار ہوتا ہے یا تو تبشیر ہوتا ہے. یاد رکھو ان باتوں کو. مومن کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ یا تو انذار ہوتا ہے یا تو تبشیر ہوتا ہے. انذار کا مطلب کیا ہے؟ انذار کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا جو خواب ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل میں آنے والے خطرے، مستقبل میں آنے والے نقصانات کو پہلے ہی سے بتا دیتا ہے اور آگاہ کر دیتا ہے کہ اس سے بچو، تمہیں بچنا ہے، تمہیں رکنا ہے. اللہ پہلے آگاہ کر دیتا ہے. یہ انذار ہے. تبشیر، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مومن کو کوئی ترقی دینا چاہتا ہے، کوئی خوشخبری دینا چاہتا ہے، کوئی بشارت پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ پہلے ہی مومن کو اس کو خواب کے ذریعے اس کی خوشخبری دے دیتا ہے. تو یاد رکھو اگر آپ مومن ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو خواب ہے وہ یا تو انذار ہوگا یا تو تبشیر ہوگا. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیثیں تو بہت ہیں لیکن 2-3 باتیں اور اہم ہیں اور ضروری ہیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ کچھ خواب ہوتے ہیں یا کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں جن اوقات میں دیکھا ہوا خواب جو ہے نا وہ سچا ہوتا ہے. کچھ ایسے وقت ہیں جن اوقات میں دیکھا ہوا خواب وہ بولتے ہیں نا 100% سچا ہوتا، بولتے ہیں نا 100% سچا ہوتا. میں نے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے. اور وہ وقت کون سے ہیں؟ سب سے پہلا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے. فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر جو ہوتا ہے نا، اس وقت میں دیکھا ہوا خواب ہمیشہ اکثر سچا ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں، فجر کی نماز سے پہلے کے وقت میں یا رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آسمان پر اترتا ہے اور اتر کر کے بندوں سے پوچھتا ہے کوئی بندہ میرا مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں، ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو میرے رحم و کرم کا بھکاری ہے میں اسے عطا کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فجر کی نماز سے پہلے کا وقت یا رات کا آخری پہر جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیاوی آسمان پر اترنے کا وقت ہوتا ہے. دنیاوی آسمان پر اترنے کا وقت ہوتا ہے. اور یہ وقت جو ہے نا فرشتوں کے گھومنے کا وقت ہوتا ہے، فرشتوں کے گھومنے ٹہلنے کا وقت ہوتا ہے. اور یہ وقت جو ہے نا فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہوتے ہیں نا، ڈیوٹی یہ شفٹ چینج ہونے کا وقت ہوتا ہے. فرشتوں کے 2 شفٹ ہیں، ایک عصر کے بعد چینج ہوتی ہے اور ایک فجر کے بعد چینج ہوتی ہے. تو فرشتے آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، فرشتے گھوم رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آسمان پر اترا ہوا، تو اتنا عظیم وقت ہے. تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں دیکھے ہوئے خواب اکثر سچا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک دوسرا وقت جسے خیل اللہ کا وقت کہتے ہیں، خیل اللہ کا وقت کہتے ہیں. خیل اللہ کا وقت کون سا ہے جی؟ خیل اللہ کب ہوتا ہے؟ کب کرنا ہے خیل اللہ؟ خیل اللہ جب آپ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں. پھر ایسا نہیں کہ عصر کی نماز چھوڑ کر کے سونا ہے، کیونکہ اکثر لوگ بس سو گئے سیدھے مغرب میں اٹھتے ہیں. یہ بالکل خلاف سنت ہے. اور ایک بات بتاؤ، خیر اللہ کرنا یہ سنت ہے، اس سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرو. خیر اللہ کرنا یہ سنت ہے، اللہ کے نبی کی عادت تھی. اللہ کے نبی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر سویا کرتے تھے،
थोड़ी देर, अगर आप ऑफिस में हैं, आपको सोने का चांस मिल रहा है, आप थोड़ी देर लेट जाएं, कोई बात नहीं, रिलैक्स होगा आदमी, इससे दिल रिलैक्स होगा, इससे दिमाग रिलैक्स होगा, इससे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज के खाने के बाद आप अल्लाह के नबी सोया करते थे, थोड़ा खैरुल्लाह किया करते थे। ये खैरुल्लाह करना सुन्नत है और मुस्तहब है। इसीलिए अहले इल्म फरमाते हैं कि अहले इल्म फरमाते हैं इस वक्त में देखे गए ख्वाब भी जो है ना अक्सर सच्चे हुआ करते हैं, अक्सर सच्चे हुआ करते हैं। ये वक्त भी बड़ा कीमती वक्त है और इस सुन्नत को अदा करने की कोशिश करें। इसी तरीके से मेरे अजीज साथियों, हजरत सच्चे ख्वाब की एक अलामत ये भी है, सच्चे ख्वाब की एक अलामत ये भी है कि एक से ज्यादा लोग देखना, एक से ज्यादा। मैं घर में 4 आदमी हैं, बड़ा भाई भी ख्वाब देखा, छोटे भाई को भी वही ख्वाब पड़ गया, बाप ने एक ख्वाब देखा, छोटे भाई अम्मा को भी वही ख्वाब पड़ा, यानी एक से घर के 4-5 अफराद हैं, उसमें से 2-3 लोगों को एक के बाद वही ख्वाब पड़ रहा है, वही ख्वाब पड़ रहा है। अगर ऐसा ही ख्वाब एक से ज्यादा लोग देख रहे हैं, जमात में देख रहे हैं, मस्जिद में देख रहे हैं, एक से ज्यादा लोगों को वो ख्वाब पड़ रहा है, तो समझो वो ख्वाब सच्चा है, तो समझो वो ख्वाब सच्चा है। इसलिए मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कदर कब आती है? शब कदर रमजान के आखिरी अशरे में आती है। शब कदर रमजान के आखिरी अशरे में आती है ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अभी क्लियर नहीं किया गया था, आसमान से वही नहीं उतरी थी कि शब कदर आखिरी अशरे में है, शब कदर आखिरी अशरे में है। एक सहाबी ने ख्वाब देखा कि शब कदर आखिरी अशरे में, दूसरे सहाबी ने भी देखा, तीसरे सहाबी ने भी देखा, एक से ज्यादा सहाबाओं ने, कई सहाबा ने ख्वाब देखा, कई सहाबा ने ख्वाब देखा, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के पहले अशरे में शब कदर तलाश कर रहे थे, दूसरे अशरे में शब कदर तलाश कर रहे थे, अभी ढूंढ रहे थे अल्लाह के नबी। जब एक से ज्यादा सहाबा ने शब कदर को अपने ख्वाब में रमजान के आखिरी अशरे में देखा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी अरा रुयाकुम क़द लवातअत। जब इतने लोग ज्यादा सहाबा ने इस ख्वाब को देखा है, फिर तो तुम्हारा ख्वाब सच्चा ख्वाब है, लिहाजा शब कदर ये रमजान के आखिरी अशरे में ही होगी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमाई और ये बतला दिया कि शब कदर रमजान के आखिरी अशरे की ताखरातों में से है, लिहाजा ताखरातों में इसको तलाश करने की कोशिश करें। इसी तरीके से ख्वाब के सिलसिले में एक बात का जानना यह भी जरूरी है कि जिनको जानना बहुत जरूरी है कि ख्वाब जो है ना, ख्वाब से शरीयत का कोई हुक्म साबित नहीं होता, ख्वाब के जरिए शरीयत का कोई हुक्म साबित नहीं होता। इसका हमें खास ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा, ये अमल शुरू कर दिया है, ख्वाब में देख करके एक अमल शुरू किया है। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं वाला एक साहब आए थे, आकर के मुझे कहा फजर के बाद रोजाना ये अमल करना है। एक ख्वाब में एक साहब आए, आकर के कहा फजर के बाद रोजाना अब 100 मरतबा ये पढ़ना है, फजर के बाद रोजाना इतने रकात नमाज पढ़ना है, मगरिब के बाद आपको ये पढ़ना है। अक्सर क्या है, ये शैतान हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। ख्वाब से शरीयत का कोई कानून लागू नहीं होता। मेरा ख्वाब वही नहीं है, आपका ख्वाब वही नहीं है, उम्मत की किसी भी फर्द का ख्वाब वही नहीं है, चाहे वो बहुत बड़ा वली है, बहुत बड़ा आलिम है, उसका ख्वाब शरीयत नहीं है, शरीयत नहीं है। शरीयत ख्वाब सच्चा हो सकता है, लेकिन शरीयत का कानून नहीं बन सकता। शरीयत का कानून किसका ख्वाब बनता है? किसका ख्वाब बनता है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? क्योंकि नबी का जो ख्वाब है ना वो वही है, मेरा ख्वाब वही नहीं है, आपका ख्वाब वही नहीं है, बड़े आलिम का ख्वाब वही नहीं है। आज बहुत सारे लोग इन ख्वाबों की वजह से गुमराह हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कि मेरे ख्वाब में फला साहब आए थे, आकर के कहा फला बाबा की दरगाह पर जाकर के चादर चढ़ाना, बच्चे होंगे जाकर के चादर चढ़ा रहा है बेचारा। बहुत सारे लोग ख्वाब में मैंने देखा, एक साहब ने बताया मुझे ये अमल इतने बार करोगे तो आपको ऐसा फायदा होगा, आपका कारोबार तरक्की करेगा। नहीं, ख्वाब से कोई इबादत साबित नहीं है। किसी का भी ख्वाब, किसी भी माइकल लाल का ख्वाब, किसी भी का भी ख्वाब शरीयत नहीं है, इबादत नहीं है, अमल नहीं है। इसका खास ख्याल रखो। जो आकर के ख्वाब में दिखा रहा है वो शैतान है, उसकी बात नहीं मानो। क्योंकि क्यों नहीं मानना है? इसलिए कि कुरान मुकम्मल हो चुका है, हदीस मुकम्मल हो चुकी है। हमारे पास कुरान और हदीस है अमल के लिए, हमारे पास कुरान और हदीस है इबादत के लिए, हमारे पास कुरान और हदीस है शरीयत के लिए, हमारे पास कुरान और हदीस है जिंदगी गुजारने के लिए। अब इससे बढ़कर के किसी और पीर वली बुजुर्ग की बात की जरूरत नहीं है हमारे को, नहीं हमारे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूल व सुन्नति। अल्लाह ने हज्जतुल विदा के, अल्लाह के नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पर क्या कहा? 2 चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, तुम्हारी बस इस पर अमल करो, जिंदगी बन जाएगी।
आखिरत बन जाएगी। कोई भाई का लाल तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता, कोई तबाह नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो दो चीजें क्या है? किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल। अलगज़ बातें बहुत है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमने जो कुछ बातें सीखी हैं ख्वाब के ताल्लुक से, अल्लाह उन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें भी सच्चा पक्का मोमिन बनाए और हमारे भी ख्वाबों को अल्लाह तबारक व तआला सच्चे ख्वाब बनाए। और अल्लाह जब तक दुनिया के अंदर रखे हमें किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जब अल्लाह वफात भी अता फरमाए तो ईमान की हालत पर वफात अता फरमाए, इस्लाम की हालत पर वफात अता फरमाए। और अल्लाह हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाए, अल्लाह हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाए। अल्लाह उम्मत में, जमात में, मस्जिद में जो भी नौजवान लड़के लड़कियां कुंवारी बैठी हुई हैं, अल्लाह तू उनकी शादियों का इंतजाम फरमा। जो भी नौजवान लड़के लड़कियां कुंवारी बैठी हुई हैं, उम्र दराज को पहुंची हुई है, अल्लाह तू उनके शादियों का इंतजाम फरमा। अल्लाह उनके नसीब का जोड़ा उन्हें अता फरमा, अल्लाह उनके नसीब का जोड़ा उन्हें अता फरमा। जो बे औलाद है अल्लाह तूने औलाद नसीब फरमा। अल्लाह जो बेरोजगार है अल्लाह तूने रोजी अता फरमा। जो नौकरी की तलाश में अल्लाह तूने नौकरियां अता फरमा। जो रिस्क की तलाश में अल्लाह तूने इनके लिए रिस्क के दरवाजे खोल दे, अल्लाह तू उनके लिए रिस्क के दरवाजे खोल दे। अल्लाह हमारे नौजवान कामों के लेकर के, रिस्क को लेकर के, नौकरियों को लेकर के बड़े परेशान हैं, अल्लाह उनके परेशानियों को राहत में बदल दे, अल्लाह उनके परेशानियों को राहत में बदल दे, अल्लाह उनके परेशानियों को आसान फरमा दे, उनकी जिंदगियों को आसान फरमा दे, उनकी खुशगवार जिंदगी अता फरमा। अल्लाह इस मजलिस में या उम्मत में जो मखरूज है तो उनके खर्चों का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह मरने इस हाल में मौत अता फरमा कि हमारे सरों पर किसी का 1 रुपया या 1 रुपए का भी खर्चा बाकी ना हो, किसी का भी किसी भी तरीके का कोई खर्च हम पर बाकी ना हो। अल्लाह इस हाल में हमें मौत अता फरमा। अल्लाह ईमान की हालत पर मौत अता फरमा, इस्लाम की हालत में मौत अता फरमा। जबान से कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फिरू व तूबू इलैहि इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।